هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں، اذان کا مقام اللہ رب العزت کے یہاں بڑا ہی اونچا مقام ہے۔ ایسے ہی مؤذنین، اذان دینے والوں کا رتبہ اللہ رب العزت نے بہت ہی بلند و بالا کر دیا ہے۔ مؤذنین بڑی شان والے ہیں، مؤذنین کا مقام بڑا ہی اونچا مقام۔ حدیث مبارکہ میں ان کو اونچی گردن والا قرار دیا گیا۔ اطولہم اعناقا، اونچی گردن والے۔ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح محدثین یوں فرماتے ہیں کہ ان کی اونچی گردن ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان سب سے الگ نظر آتا ہے، اس طرح یہ اذان دینے والے سب سے الگ نظر آئیں گے۔ دوسرا مطلب یہ کہ ثواب چونکہ بہت زیادہ ہوگا، اسی بنا پر یہ اپنے ثواب کی زیادتی کو گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کی رحمتیں چونکہ ان پر زیادہ ہوگی، اسی بنا پر ان کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ ان کی گردن اٹھی ہوئی ہوگی۔ لوگ اپنے اعمال پر شرمندہ ہوں گے جس کی بنا پر ان کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن مؤذنین کو اذان دینے کی بنا پر اتنا بڑا رتبہ مل چکا ہوگا کہ ان کو پھر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، لہذا گردن جھکانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مؤذنین جب اذان دیتے ہیں تو لوگ ان کی اتباع میں نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، تو مؤذنین اذان دینے والے متبوع ہوئے، اور متبوع کا مقام سردار کا ہوتا ہے، اور سردار الگ ہی نظر آتا ہے، اسی بنا پر ان کو لمبی گردن والے قرار دیا گیا۔ یہی وہ مؤذنین ہیں کہ جب وہ اذان دیتے ہیں تو جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے، کل قیامت کے دن وہ ہر چیز، وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، وہ رطب و یابس ہو، وہ سوکھی ہو، وہ تر ہو، وہ گھاس ہو، مؤذنین کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں۔ اور مؤذنین کی اذان پر جو بھی مسجد میں تشریف لے آتا ہے تو اس آنے والے کے ثواب کے بقدر اس اذان دینے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ کچھ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں، جو شمس و قمر، ستاروں، سیاروں اور سایوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان کا انتظار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ وہی مؤذنین ہیں۔ جب گھڑیاں نہیں تھی تو شمس و قمر اور سیاروں اور سایوں کے ذریعے وقت کو پہچانا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کا پسندیدہ قرار دیا۔ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو کل قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر جلوہ افروز ہوگے۔ ان میں ایک مؤذنین بھی ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ان مؤذنین کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میری تو تمنا ہی پوری ہو جاتی، اور غالباً ایک مقام پر انہوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میں خلیفہ امیر المومنین نہ ہوتا تو میں مؤذن ہی ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میری تو تمنا ہی پوری ہو جاتی،
اے عمر تیری کیا تمنا ہے؟ اور میں رات کے نفلی قیام اور بڑی بڑی لمبی رکعتوں اور دن کے روزوں کی کوئی پرواہ نہ کرتا۔ ایک اذان دینے کی بنا پر اتنا بڑا مقام انسان کو عطا ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہی نہیں، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والوں کے لیے 3 مرتبہ بخشش کی دعا کی ہے، 3 مرتبہ۔ پھر میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کی ہوتی، حالانکہ ہم تو اذان کہنے پر تلواریں تان لیتے ہیں، ہمارے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلا یا عمر، ہاں اے عمر، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ اذان کمزور لوگوں میں رہ جائے گی۔ جو کمزور قسم کا انسان ہوگا وہی اذان دے گا، اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہوگے وہ اذان سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہاں اے عمر، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے۔ آج تو تم تلواریں تان لیتے ہو اذان دینے کے لیے، لیکن ایک وقت یہ بھی آئے گا۔ اور سنو اے عمر، بہت سے گوشتوں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان گوشتوں پر، ان کے پوستوں پر، ان کی کھالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، ان میں وہ مؤذنین ہے۔ اذان دینے والوں پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ دوستو بزرگوں، بڑا اونچا مقام ہے اذان کا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم سارے کے سارے اذان نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی کچھ نہ کچھ فضیلت سب کو شامل ہو جائے، اس کے لیے اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا جس طرح مؤذن کہے اس کی نقل اتارو۔ جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی وہی کلمات کہو، لیکن جب وہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو تمہیں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ جو اذان کے بعد درود شریف پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ نیز آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اذان کے بعد وسیلے کی دعا بھی کی جائے، اور یہ بھی بتلا دیا اللہ کے نبی نے کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ جنت کا ایک مقام عالی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام عالی مجھے ہی عنایت ہوگا، لہذا جو میرا امتی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا کل قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت اور میری سفارش حلال ہو جائے گی، اور میں اس کا سفارشی بن کر آؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کا جواب دیا کریں بڑی محبت سے۔ اذان کا ادب و احترام کی بنا پر لوگوں نے دنیا سے بہت کچھ کمایا ہے، بلکہ ان کی بخشش تک ہوگی، بلکہ ان کی مغفرت تک ہوگی۔ ملکہ زبیدہ یہ اپنے وقت کی رانی ہوئی ہے، اس نے بادشاہت کی ہے، اور اتنی اللہ والی تھی جس نے حاجیوں کے لیے نہر بھی کھدوائی تھی۔ اس کا نام ہے ملکہ زبیدہ۔ کسی نے اس کے مر جانے کے بعد اس کو دیکھا، بڑی شاندار کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ پوچھا ہے ملکہ زبیدہ یہ مقام تجھے کیسے عطا ہوا؟ فرماتی ہے کہ میں عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی، گپ شپ چل رہی تھی، ادھر کی ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، ہنسی مذاق چل رہی تھی، ادھر مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی تعظیم کی خاطر میں نے عورتوں کو چپ کر دیا، تم چپ ہو جاؤ، اللہ کی بلندی کے کلمات کہے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس اکرام کی بدولت کہ میں نے اذان کا اکرام، اذان کا احترام کیا تھا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور یہ بلند و بالا مقام عطا کیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ حکیم الاسلام قاری طیب علیہ الرحمہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، بڑی شان والے، یوں تو علماء دیوبند تمام کے تمام بڑی شان والے تھے، ان علماء دیوبند میں سر فہرست ایک نام ہے قاری طیب، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب علیہ الرحمہ کا۔ وہ اپنی دادی کا قصہ یوں نقل کرتے ہیں، اور اپنی دادی کے متعلق، ان کی دادی کون تھی؟ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی بیوی ان کی دادی لگتی تھی۔ اپنی دادی کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اذان کی آواز سنتی
اور حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہتا تو حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ، اب سب کام چھوڑو نماز کی طرف آؤ۔ جب نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے تو یہی تو عظیم الشان کام ہوا۔ اگر تم اپنے کام میں ہی لگے ہوئے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے نزدیک اس کام کی اہمیت ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اپنی دادی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جب میری دادی جان حی علی الصلاۃ سنتی تھی تو کام کو چھوڑ کر بالکل الگ تھلگ ہو جاتی تھی اور بالکل ہر کام سے بیگانہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو بزرگوں، یہ مقام ملتا ہے۔ سالم حداد ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، جب اذان سنتے تھے ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، تبدیلی آ جاتی تھی چہروں پر، اور کام کو چھوڑ کر ایک مجنونہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایک مستانہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور کام کو چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کی محبت میں درد بھرے کلمات کہا کرتے تھے۔ سالم حداد، ان کو نماز سے اور اذان سے اتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا ایک لوہار تھا، جب وہ اذان کی آواز سنتا تھا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہتھوڑا اگر اوپر ہوتا تھا تو بس پھر نیچے لوہے پر نہیں لگتی تھی اس کی ضربیں، بلکہ نیچے زمین پر ڈال دیا جاتا اور اپنے کام کو بالکل چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اذان کا اتنا اکرام اور اتنا احترام کرتا تھا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کی مغفرت ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ امام احمد ابن حنبل کا جو مقام ہے کتنا بڑا اونچا امام ہے، اللہ اکبر۔ امام احمد ابن حنبل جنہوں نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت بھی کی اور جنہوں نے اتنی قربانیاں دین کی خاطر دی ہے کہ ان کی حیات اور ان کی زندگی ان کے سوانحات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، تو بہرحال لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کا جو مقام ہے بس اس سے نچلا مقام میرا ہی ہے۔ ارے آپ تو لوہار تھے، آپ کو اتنا بڑا اللہ نے مقام کیسے عطا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اذان کا اکرام کیا کرتا تھا، احترام کیا کرتا تھا، تو اللہ نے اس کی بنا پر مجھے یہ انعام دیا ہے کہ امام احمد کے بعد بس میرا ہی مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اکرام کرنے والے، احترام کرنے والے تھے، اور جنہوں نے اذان کا اکرام نہیں کیا، اذان کو سنا اور اذان کی پائمالی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو سزا بھی دی ہے۔ ایک عیسائی اشہد ان محمد رسول اللہ جب سنتا اتنا چڑھتا اور یوں کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے۔ ایک مرتبہ اس کی لونڈی آگ لے کر گھر میں آئی، جیسے ہی گھر میں آئی اس کی چنگاری کسی کپڑے کو، کسی گھر کے سامان کو لگی، سارا گھر کا سامان جلا، خاکستر ہو گیا، اور وہ آدمی جو یوں کہا کرتا تھا اللہ جھوٹے کو جلائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا تھا، اذان سے چڑھتا تھا، اللہ نے اس کو گھر سمیت بالکل خاکستر اور جلا کر راکھ کر دیا۔ اسلام آباد میں ایک بدبخت تھا، جب وہ اذان کی آواز سنتا تھا تو گانوں کی آواز کو تیز کر دیا کرتا تھا۔ سنا ہے اس کا کیا انجام ہوا؟ بد انجام ہوا۔ لکھا ہے کہ زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا تو اس کا نیچے کا دھڑ ایسا بھسم ہو گیا کہ لوگ ڈھونڈتے ہی رہ گئے، نہیں مل سکا۔ وہی بدلا ہوا، وہی بالکل بیکار ہوا۔ اس کا چہرہ ملا، لوگوں نے پہچانا یہ تو اس بدبخت کا چہرہ ہے جو جب اذان سنتا تھا تو گانوں کی آواز کو مزید تیز تر کر دیا کرتا تھا۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ مقام ہے اذان دینے والے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان دینے والے کا مقام سمجھیں، ہم اذان دینے کو ایسے ہی نہ سمجھے بڑا اونچا، ارے یہ تو اذان دیتا، تجھے پتا ہے اذان دینے والا کل قیامت کے دن سردار ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اذان دینے والے کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اذان جب ہم سنیں تو اذان کا ادب و احترام کرنے والا اور اذان کا جواب دینے والا، جس طرح میں نے بتایا ہے جو مؤذن کہے وہی تم کہو، لیکن جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب مؤذن اپنی اذان سے اختتام پر آ جائے، پوری کہہ دے اذان کو، تو پھر ہمیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ جو اس کو پڑھے گا، درود شریف کو پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، کل قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا، اس کا سفارشی بن کر آؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اذان کا ادب و احترام کرنے والا، اور اذان سن کر مسجد جانے والا، اور اذان سن کر اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔